ابراہیم علیہ السلام اپنے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کے گھر 2 دفعہ انہیں وزٹ کیا. مکہ جب گئے نا 2 دفعہ وزٹ کیا. پہلی دفعہ جب گئے تو ان کی وائف ملی. اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، باہر تھے. انہوں نے کہا اسماعیل کیسا ہے، ہاؤ از یور لائف، سب ٹھیک ہے چل رہا ہے. پہلے جو وائف نے کہا اس نے بڑی کمپلینس کی، کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے، لائف بڑی ٹف ہے، کھانے کو پراپر نہیں مل رہا، پینے کا جو ہے نا لمیٹڈ ہے، کمپلینس. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے بیٹے کو سلام دینا اور کہنا کہ میرے میسج پہنچانا کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا میں میسج دے دوں گی. تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے میسج دیا آپ کو کہ چینج یور ڈور اسٹیپ، آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہے لیکن ہی سیڈ دس. تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب نے اس سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ لیو یور وائف، میری سم ون ایلس. تو جب ابراہیم دوبارہ آئے اور سیم سرکمسٹانسز میں دوسری وائف سے ملے جو اسماعیل السلام کی وائف تھیں، جو کرنٹلی ان کے نکاح میں تھیں اس ٹائم پہ، پوچھا اسماعیل کیسے، حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از گڈ، ماشاء اللہ، اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہیں، بڑے خوش ہیں ہم، لائف از امیزنگ، الحمد للہ، اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اسماعیل کو میسج دینا کہ کیپ دس ڈور اسٹیپ، اپنے پاس اس کو رکھنا، یہ نیک صالح عورت ہے. کیوں؟ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. لیسن کیا ہے کہ ایگزیکٹ سیم سرکمسٹانسز پہ ہاؤ یو سی تھنگز اینڈ ہاؤ یو ایکسپیرئنس تھنگز. اور ہم لوگ نا جنرلی انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا سیلف ایکسپلین کیا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے رہنے کا سارا سامان مقرر کر دیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. اٹس اونلی پرابلی 5% اور 2% آف دا ہیومن بینگز جو اللہ کا واقعی میں شکر ادا کرتے ہیں. باقی 95% آر ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، اف وی آر فل آف نیگیٹیوٹی اور ہم اسٹریسڈ ہیں، انزائٹی میں ہیں، فروٹ چاٹ کی پلیٹ سامنے آئی ہے اور ہم بس کھا لیتے ہیں تھنکنگ اباؤٹ دا پرابلمز. جسٹ امیجن اف یو جسٹ لک ایٹ دیٹ پلیٹ اور بول فروٹ چاٹ کا، اس میں ایپل بھی ہے، بینانا بھی ہے، پومیگرینیٹ بھی ہے، کیوی بھی ہے، کیا کچھ نہیں ہے، پلم ہے، سب کچھ ہے اس میں. اور ہم اگر روک کے سوچیں کہ یار یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے، یہ انگور کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے، یہ انار کہاں سے آیا ہے میرے لیے، اور اللہ نے کہاں اگایا ہوگا، کس نے پانی دیا ہوگا اس کو، اور کس نے کاٹا ہوگا، اور کس نے پیٹی میں بند کیا ہوگا، اور کون سی بس لائی ہوگی، اور کس نے خریدا ہوگا. اور الٹیمیٹلی میں نے تو نہیں پرچیز کیا، میرے والد نے پرچیز کیا. یہ اگر میں نے کیے ویسی تو میں نے تو صرف چند 100 روپے دیے، اور آج میرے سامنے یہ فروٹ کی ایک طرح سے فروٹ چاٹ کی پلیٹ پڑی ہوئی اور میں کھا رہا ہوں. فل ینظر الانسان الی طعامہ، انسان اپنے کھانے کو نہیں دیکھتا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. اللہ تعالیٰ قرآن میں اسٹیجز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بیج اگایا اور اس کو پھاڑا، تمہارے لیے سب زندگی کا سامان بندوبست کیا، پھر زیتون اور کھجور لگائے، اور تمہارے لیے ہے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے پینے کے لیے. بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ، کیونکہ وی ٹیک the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala for granted. ہم کہتے ہیں یار بس چھوڑو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب کی نعمتیں اس کو بیان کرو، ان کو بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں مجھ پہ، ان پہ سوچو، فکر کرو. جو دیکھیں جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آتا ہے. اگر دل میں نیگیٹیوٹی ہے تو زبان پہ نیگیٹو فیلنگز آئیں گی، اگر دل میں پازیٹیوٹی ہے تو زبان پہ الحمدللہ نکلے گا. اللہ کا ہر چیز میں شکر ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے، دیکھنا ہی اس کو ہے، اس کو نہیں دیکھنا جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر، تمہارے لیے بہتر ہے، مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی، ہر لحاظ سے تمہاری پازیٹیوٹی کے لیے بہتر ہے. اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں جانو گے. پھر متفقن علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے.
اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, کہ اللہ کی نعمتوں کو تم بلیٹل نہیں کرو گے. یو ول ناٹ نیگیٹو سیلف ٹاک, یو ول ناٹ بلیٹل دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تک جو بھی کھانا رکھا گیا سامنے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ونس کریٹیسائزڈ دا فوڈ آن ہز پلیٹ. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا, اس میں تو نمک زیادہ ہے, اس میں تو مرچیں زیادہ ہیں, آج تک. حالانکہ کتنے مشکلات ہیں, کوئی اسٹریس لیول یا پریشر کا لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پہ تھا؟ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی اللہ کے دین کے لیے؟ نہیں. نیور ونس ان ہز لائف ہی criticized the food. جابر بن عبداللہ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ جابر میرے گھر میں چلو کھاتے ہیں. گھر لے گئے تو دیکھا کہ گھر میں نا بس وہ سوکھی ہوئی بریڈ پڑی ہے, اور کہا کہ کچھ ہے کوئی چیز ڈبونے کے لیے اس کو تاکہ ہم موائسٹ کر سکیں, نرم کر سکیں, اس میں ہم ڈپ کرے کھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک وہ سرکہ پڑا ہوا ہے. تو کیا کہا, اوہو سرکہ کاش شہد ہوتی, کاش کچھ اور سیرپ ہوتا, کیرمل سیرپ ہوتا, اسٹرابیری سیرپ ہوتا, جیسے ہم نہیں. کیا کہا, ہاؤ امیزنگ از ونیگر, اللہ اکبر, ہاؤ امیزنگ از ونیگر, کیا زبردست چیز ہے سرکہ. اور اس کے اندر ڈبویا اور وہ کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے, کیونکہ پازیٹیوٹی بھی کنٹیجیس ہوتی ہے, جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آئی لوڈ ونیگر سو مچ. جابر سے روایت سنی طلحہ بن عبید اللہ نے, اور کہا کہ آئی لوڈ ونیگر سو مچ ان مائی لائف. طلحہ بن عبید اللہ سے جس نیٹر نے یہ حدیث سنی وہ کہتے ہیں کہ آئی لو ونیگر ٹو, کیونکہ اللہ کے نبی کو پسند تھی. حالانکہ ایک سوکھی ہوئی روٹی کو ونیگر میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اگر ونیگر ہوتا ہم کہتے ہیں یار یہ کیا, بس یہی پڑے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اینڈ دیز آر اسمال